الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والطلحة في الجنة والزبير في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بچوں، ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی اور ہمیں سب سے اعلیٰ عرفہ اور اپنا پسندیدہ دین دیا، قرآن دیا، حدیث دی، صحابہ کی محبت دی، نبی کی محبت دی اور اہل بیت کی محبت دی. بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار جیسے تو نے دنیا میں ہمیں آپ کے امت ہونے کا اعزاز، فخر اور شرف بخشا ہے، قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرما، آمین. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک تعارف اور ایک محبت بھرانا بیان. ہم اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق ہے. انبیاء کے بعد کائنات میں نہ آپ سے افضل کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی پیدا ہوگا. یہاں تک کہ حضرت امام مہدی بھی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کروائیں گے اور جن کا ذکر حدیث کی سینکڑوں حدیثوں میں موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں صاف لفظوں میں موجود ہے، جہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں جس پر صحابہ کرام کا 100% اجماع ہے. تمام صحابہ متفق ہیں. میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل
آپ کے دور خلافت کے اہم واقعات اور آپ پر کیے جانے والے اہم اور بڑے اعتراضات اور ان کا جواب 2 خطبوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر آپ کے فضائل اور مناقب کا ذکر ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مقصد ہے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کا اظہار ہے جنت، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کا دیدار۔ ایک انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے جنت۔ ہماری 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کا کہ دوڑ دھوپ کا خلاصہ صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں کوئی کنارہ دے دے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں جانے کا پروانہ دے دے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کہ دوڑ دھوپ کا کوئی خلاصہ اور مقصد نہیں ہے۔ ان معنوں میں اگر دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک روایت کافی ہے، جس میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان کا ذکر بھی اسی روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبے کے دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت کی بشارت دی ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت کم صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو منتخب کیا جنت کی بشارت دینے کے لیے، 10 صحابہ کو منتخب کیا عشرہ مبشرہ میں شامل کرنے کے لیے، 10 صحابہ کرام کا انتخاب کیا ایک مجلس میں جنت کی بشارت دینے کے لیے، تو سب سے پہلا لفظ استعمال کیا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کا ایک انتہائی مقام ہے۔ دنیا میں جنت کی بشارت مل جائے، زندگی ابھی باقی ہو، آدمی کے خاتمے سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ابھی ابو بکر کی زندگی باقی ہے، اور زندگی میں ہی انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور وہ بھی 10 صحابہ کا انتخاب کرتے سب سے پہلا نام ابو بکر کا لے رہے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ہم میں سے کسی آدمی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم ابھی 1 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد کیا کریں گے، ایمان باقی رہے گا یا ایمان چلا جائے گا، دین اسلام پر قائم رہیں گے یا دین اسلام چھوڑ دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے ضمانت دے رہے ہیں ابو بکر صدیق کی کہ ابو بکر صدیق آج تک جنتی ہے، ابو بکر صدیق میرے اور زندگی باقی ہے اس وقت تک زندگی جنتی ہے، اور میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور ابو بکر کے ہاتھ میں خلافت آئے گی، اس کے بعد بھی ابو بکر وہ کام کرے گا جو اسے جنت سے محروم نہیں بلکہ جنت کے قریب لے جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ذات، آپ کی شخصیت پر اتنا بڑا اعتماد ہے اور اتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے جس کے بارے میں ہم آپ تصور نہیں کر سکتے، اور یہ 10 صحابہ کرام ہیں۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید فضائل آپ کے سامنے رکھوں، ایک پس منظر سیرت رسول سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے،
آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، ایک صحابی آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ سقیفہ بنو سعادہ میں انصار جمع ہوئے ہیں اور وہ خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ یہ تینوں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ جو روایت میں نے پیش کی، اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ان تینوں کے جنت کی بشارت دی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک طویل گفتگو ہوئی۔ انصاریوں کی رائے یہ تھی کہ خلافت کم سے کم ہماری ہونی چاہیے یا کم سے کم ایک خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت پڑھی اور آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ مورخین راویان حدیث لکھتے ہیں کہ یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلی کہ انصاری صحابی اپنے قائد کو ڈھکیلتے ہوئے، کنارے کرتے ہوئے دوڑ پڑے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ ابو عبیدہ بھی موجود ہیں وہیں، اور وہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا ایک ریلا جو وہاں موجود تھا، کہتے ہیں کہ اپنے قائد کو دھکا دیتے ہوئے، جو انصاریوں کے قائد تھے انہیں کنارے کرتے ہوئے آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ امت میں ایک شخص بھی کھڑا نہیں ہوا جو اس بات کا انکار کرے کہ آپ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہیں۔ امت میں ایک شخص بھی نہیں کھڑا ہوا جو یہ کہے کہ آپ خلافت کے مستحق نہیں ہیں اور آپ نے خلافت لے لی ہے۔ پوری امت متحد ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر فیصلے کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ صحابہ کرام نے اتنا بڑا اجماع کیا کیوں؟ صحابہ کرام میں سے کوئی آواز اس کے خلاف اٹھی کیوں نہیں؟ یہ بڑا سوال ہے، اور دراصل اسی سوال کا جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کے سمجھنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور وہ ہوا کیا اور ہوا کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے اعمال دیکھیے، اس سوال کا جواب ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں، ایک نقطہ میں آپ کے ذہنوں میں ڈال دوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امت میں سب سے بڑا کام ہے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا ثابت ہونا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے پہلا اجماع کیا ہے، پہلا اتفاق کیا ہے، پہلا فیصلہ کیا ہے۔ اگر اس فیصلے کو نافذ کر کے نہیں مانا گیا، اسے صحیح تسلیم نہیں کیا گیا، اور اگر یہ رائے مان لی گئی کہ کسی طرح کی گڑبڑی ہوئی تھی، تو نہ کتاب و سنت کی حفاظت کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ اگر انہوں نے غلط معاملے پر اجماع کر لیا، غلط شخص کو خلیفہ بنا دیا، تو گویا کہ انہوں نے کتاب و سنت میں بھی تحریف کی ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی اجماع کو تسلیم کیا جائے اور اسے مانا جائے اور اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک نہ کیا جائے، کیونکہ اجماع حجت ہوتی ہے اور یہ امت کا پہلا اجماع ہے، اور اجماع کرنے والے سب سے افضل ترین لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام۔ اس اجماع میں عشرہ مبشرہ کے 10 کے 10 صحابہ موجود تھے، خلفائے اربعہ میں سے چاروں کے چاروں خلیفہ موجود تھے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ابو بکر کے ساتھ تھی، اور صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی آپ کو خلیفہ بنانے کی۔ کیسے؟ میں ایک فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابی نے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ راوی نے پوچھا، میں مردوں میں پوچھتا ہوں، کہا عائشہ کے ابا رضی اللہ عنہم اجمعین۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو نام لیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا لیا، اور پہلا نام لیا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا ہے، میرے ساتھ بھلائی کی ہے، میری مدد کی ہے، میں نے ہر ایک کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ابو بکر کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا ہوں۔ ابو بکر کے احسان، ابو بکر کی نیکی، ابو بکر کی مدد، دین کی خدمت، میری خدمت کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت میں چکائے گا۔ آپ غور کیجئے اور سوچئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک بار کسی شخص کی فضیلت میں ایک لفظ کہہ دینا دنیا اور ما فیہا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ وہ پیغمبر ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا، اسی پیغمبر نے کہا اگر میرے ساتھ کسی نے ایک لمحہ گزار لیا ہے، ایک سیکنڈ میرے ساتھ ایمان کی حالت میں گزار لیا ہے، تو غیر صحابی کی پوری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر اس کے ساتھ رہنے والا کوئی شخص صرف صحبت مل جائے، بات نہ کرے، سلام دعا نہ ہو، آج ساتھ رہنے کا موقع نہ ملے، ایک بار دیکھ لے، ایک بار مجلس میں کھڑا ہو جائے اور ایک مٹھی جو اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دے، تو ہم میں سے کسی بھی شخص کے احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے گئے سونے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پیغمبر کے سامنے ایک بار کھڑے ہو جانے کا اعجاز یہ ہے، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا ہوں، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ تصور کیجئے کیا کچھ کیا ہوگا، سوچئے کیا کچھ کیا ہوگا۔ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بار دعا لینے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے کہ آپ میرے ساتھ جہاد کیجئے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اپنی جانیں نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ وہ پیغمبر ایک بار زبان سے دعا دے دے، دنیا اور آخرت دونوں سدھر سکتی ہے۔ وہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں، وہ احسانات کا بدلہ اللہ رب العالمین چکائے گا۔ ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کیا شخصیت ہے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے اور کیا درجہ ہے۔ آج 2 ٹکے کا شخص جس کی کوئی اپنی حیثیت اور مقام نہیں ہے، کھڑے ہوتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر آواز اٹھانے لگتا ہے۔ پہاڑ ہے، اس کی عظمت کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھیے تو یہ چپکی ہوئی ٹوپی گر جائے گی، جس کی نیکی کا بدلہ دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے پڑ جائیں، اس کی شخصیت پر تبصرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو دنیا میں دوست بناتا، خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اگر کسی کو خلت بخشتا تو ابو بکر کو بخشتا، وہ ابو بکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں 2 واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، اور ابو بکر کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب حبشہ کی ہجرت کا حکم نازل ہوا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ بھی حبشہ کی طرف چل جا رہے تھے۔ راستے میں پہنچے، ابن الدغنہ ایک سردار تھا کفار کا، جو آپ کو دیکھ لیا اور بولا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدینہ میں رہنا، مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے مکہ چھوڑ کر کے ہم حبشہ جا رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا آپ جیسا آدمی جس قوم کے اندر ہو اور وہ قوم اسے نکال دے، وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے اور ترقی کر سکتی ہے؟ ہاتھ پکڑ کر کے مکہ میں لایا، اور مکہ میں لا کر کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ ابو بکر آج سے میری پناہ میں ہے، کوئی شخص ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔
لیکن چند شرائط لگائے، بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس امن کو واپس کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کا جب حکم ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کی مجلس میں، مکہ میں آپ کے خاندان کے لوگ موجود تھے، اہل بیت تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان تمام لوگوں کی موجودگی میں اس راز میں صرف ایک شخص کو شریک کیا، اور اس شخصیت کا نام ہے ابو بکر۔ اس پورے راز میں کسی دوسرے شخص کو شریک نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے، رسول کے لیے کتنے مخلص تھے، یہ ایک عظیم ترین بڑی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ سر پر ڈھاٹا ڈال کر کے، سر پہ کپڑا ڈال کر کے آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کمرے میں آئے اور بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، میرے گھر کے لوگ ہیں اور آپ کے راز میں شریک ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ ہجرت کا حکم نازل ہو چکا ہے اور ہمیں اور آپ کو ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ پورے مدینہ میں، مکہ میں ایک گھر تھا اور ایک شخص تھا جس پر اعتماد کیا، اور کتنی مضبوطی سے اس گھر کے لوگوں نے اس کو نبھایا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے، حضرت عائشہ کی ہی روایت ہے، تو جتنا مال اور خزانہ تھا ان کے پاس سب کچھ لے کر کے چلے گئے۔ اپنے والد کو کہ پریشان نہ ہو، منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے جس میں خزانے میں پیسے رکھتے تھے، اشرفیاں رکھتے تھے، اس میں ٹیکرے رکھ دیا، گھڑے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے رکھ دیے۔ ان کو دکھتا نہیں تھا۔ جب وہ پریشان ہوئے تو ان کے بیٹوں اور بیٹیوں نے لے جا کر کے ہاتھ سے اسے چھوایا اور کہا، دادا والد خزانہ چھوڑ گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوئے، ہم لوگوں کی زندگی پریشان نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلے، غار میں پہنچے، اور نہ صرف ابو بکر نے اس راز کو نبھایا بلکہ آپ کے خاندان کے اور لوگوں نے، آپ کے بیٹی اسما نے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے، آپ کے غلام فہیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کو کامیاب بنانے میں انتہائی محنت کی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے مارا تک، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی تربیت ابو بکر نے کی تھی، ہجرت کے معاملے میں ایسے ثابت قدم رہے کہ کوئی بھی انہیں ہلا نہیں سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انتہائی رازدارانہ عمل تھا، انتہائی محنت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا نظام ترتیب دیا تھا۔ اس نظام میں اگر کسی کو شریک کیا تو ابو بکر ہے، اور اسی ابو بکر کا تذکرہ کرتے ہوئے ثانی اثنین فی الغار کا لفظ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ غار میں دوسرے کا تیسرا، ثانی الاثنین، دو کا دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام صحابہ کرام پر مستند ہے، اور ایک وجہ تھی کہ جیسے ہی یہ بات آئی کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، کسی نے عمر کی طرف نہیں دیکھا، کسی نے ابو عبیدہ کی طرف نہیں دیکھا، کسی نے علی کی طرف نہیں دیکھا، کسی نے عباس کی طرف نہیں دیکھا، کسی نے اور صحابہ کرام کی طرف نہیں دیکھا، جعفر کی طرف نہیں دیکھا، جعفر بہرحال شہید ہو گئے، حضرت عباس کی طرف نہیں دیکھا، عبداللہ بن عباس کی طرف نہیں دیکھا، تمام صحابہ دوڑ پڑے بیعت کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے، کیونکہ وہ اسما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وراثت اگر تقسیم ہوتی نبی کی، حالانکہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اگر نبی کی وراثت تقسیم ہوتی تو سب سے بڑے دعوے دار حضرت عباس تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما تھے۔
جائیداد میں آپ کی اولاد اور آپ کی بیویوں کو ملنے کے بعد جتنا بھی جائیداد باقی ہوتا، اگر وراثت تقسیم ہوتی تو سب سے بڑے وارث ہوتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑی وراثت کسی کو نہیں ملنے والی تھی۔ بعد میں بنو عباسیہ نے خلافت کے لیے اس بات کو بنیادی طور پر ایک مضبوط رائے کے طور پر پیش کیا کہ سب سے قریبی رشتہ دار رسول کیا میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار عباس موجود تھے، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں استسقاء کی نماز میں دعا کرنے کے لیے آگے کھڑا کیا تھا اور کہا تھا پروردگار جب تک تیرا پیغمبر زندہ تھا اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، آج تیرا پیغمبر زندہ نہیں ہے تو تیرے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین بارش نازل فرما۔ لیکن ایک صحابی بھی عباس سے بیعت کرنے نہیں گیا، کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جس کے احسان کا بدلہ رسول چکا نہیں سکتے ہیں وہ عباس نہیں، عمر ہے، ابو بکر ہے۔ جسے رسول خلیل بنانا چاہتے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ جو رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ابو بکر ہے۔ جس سے سب سے زیادہ رسول محبت کرتے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیسے اہم مقام پر اپنا ساتھی چنا تھا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر کیا ہے صاف لفظوں میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے اور ہماری دلوں کو ان کے محبت کے لیے کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جان نثار صحابی جس کے ایمان اور محبت رسول کا اندازہ لگانے کے لیے ہماری پوری زندگی کافی ہے۔ ہجرت کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی دائیں ہو رہے ہیں، کبھی بائیں ہو رہے ہیں، کبھی آگے ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر یہ چلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ تیر دائیں سے آ جائے گا تو دائیں ہو جاتا ہوں، جب خطرہ لگتا ہے کہ تیر بائیں سے آ سکتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہوں، آگے کا خطرہ ہوتا ہے تو آگے ہو جاتا ہوں، اور پیچھے کا خطرہ ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ میری جان آپ پر قربان نہ، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چکا سکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، آخری نماز کا وقت آیا، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں حجرے کی طرف لگی ہوئی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے انتظار کرتے کرتے جب تھک گئے تو دروازے پر جا کر کے دستک دی۔ اجواز نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انتظار کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھانے کب جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ اور مصلی پر کھڑا کرو، نماز وہ پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد نماز میں بہت روتے ہیں، ان کے اندر انتہائی عاجزی ہے، اب عمر کو کہیے نماز پڑھانے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو روک دیا اور پھر کہا ابو بکر کو بلائیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے مصلی پر کھڑا کیا گیا، اور حضرت ابو بکر نے 17 وقت کی نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی۔
نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے پردہ اٹھا کر کے دیکھا اور پردہ گرا لیا۔ تمام صحابہ کی موجودگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں جس صحابی رسول کو اپنے مصلی پر کھڑا ہونے کے لیے ڈھونڈ کر کے اور بلوا کر کے مصلی سونپا، اس کی فضیلت کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ ہوتی تو کافی تھی۔ تمام صحابہ کرام موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے بھی آ رہی ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ اپنی کسی اور صحابی کو کہیے، آپ کی بیٹی کہہ رہی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا اور 17 وقت کی نمازیں انہوں نے پڑھائی تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بحال ہوئی، آپ نکلے، حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان کے بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، تب بھی انہیں مصلی سے نہیں ہٹایا۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز کی نیابت کے لیے چنا، ہم اسے حکومت کی نیابت کے لیے ضرور چنیں گے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل جو ہم نے اور آپ نے سنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مضبوط ترین کر دیا۔ اسامہ کا لشکر ہے، میں بارہا اس واقعے کو ذکر کر چکا ہوں، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں مختصراً 2-1 منٹ میں۔ اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کی بات آئی، کیوں چنا تھا، کیوں انتخاب کیا تھا، کیوں ان کی اتنی حیثیت تھی؟ تمام صحابہ کرام بشمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوئے، گئے اور کہا اسامہ کے لشکر کو مت بھیجیے، مدینہ میں اس وقت تک رکھے روک لیجئے جب تک خطرات ٹل نہ جائیں۔ ابو بکر نے ایک جملہ کہا کہ اگر مدینہ میں کتے اور بھیڑیے مجھے نوچ کھائیں اور میں تنہا رہ جاؤں تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روک سکتا ہوں، ضرور بھیجوں گا۔ وجہ جس لشکر کو تیار کر کے رسول نے بھیجا ہے، میں اس لشکر کو روک نہیں سکتا، اور امت میں کوئی ایسی بات نہیں پنپنے دے سکتا ہوں کہ بعد میں تمام لوگ اس کو دلیل کے طور پر استعمال کریں۔ اور ایسے حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے لشکر کو بھیجا اور ضرور بھیجا۔ یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں میں کچھ باتیں اور رکھنے کی کوشش کروں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ پروردگار ہمیں تمام صحابہ کرام سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق دے، جو ہمارے ایمان کا جز، رکن اور حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے انتہائی محبت کرنے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر اور دین پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بنا، ایک بنا، ہماری صفوں میں اتحاد دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے مخلص بنا سکیں، ایمان کے لیے مخلص بنا سکیں، اسلام کے لیے مخلص بنا سکیں، ملت کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین اس وقت ہم بہت مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں،
طرح طرح کے خطرات ہیں، طرح طرح کے خدشات ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں۔ پروردگار جو تھوڑی موڑی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کرتے ہیں اسے وسیلہ بنا کر کے تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں، پروردگار ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کی جانے والی سازشوں کو اللہ رب العالمین توڑ عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ہدایت دے یا انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا ہیں اللہ رب العالمین انہیں دور فرما، اور ان کے ان مشکلات اور پریشانیوں کو ان کے آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ذکر اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم۔